الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف. حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تابع اور متبوع کا ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر کسی کے پیچھے چل رہے ہوں، کسی کی پیروی کر رہے ہوں اور کل قیامت کے دن ان کی پیروی ہمارے لیے نفع بخش ہوگی، فائدہ مند ہوگی، پھر کل قیامت کے دن کچھ الٹا ہو جائے کہ ہم زندگی بھر جس کی پیروی کرتے رہے وہ برات کا اعلان کر دیں ہم سے، اور وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ بیٹھیں ہم نے تو نہ انہیں اپنی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا، نہ یہ مجھ سے راضی تھے، نہ یہ میرا منہج تھا، نہ یہ میرا اصول تھا. ایسے موقع پر انسان دنیا میں جس کی پیروی کر رہا ہے بہت افسوس کرے گا، وہ اپنے آپ کو بیچارہ محسوس کرے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ دوبارہ اب دنیا میں واپس نہیں جانا ہے، اب دوبارہ ہمیں وہ زندگی نہیں ملے گی کہ ہم کسی کی پیروی کریں، تو انتہائی زیادہ افسوس کرے گا، غم و غصے سے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. یعنی افسوس اور حسرت کا وہ عالم ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہم زندگی بھر جو کرتے رہے وہ غلط تھا، ہم کہیں اور تھے، ہم کسی اور راستے پہ، آج یہ سب کے سب تو انکار کر رہے ہیں. آج اللہ کے سامنے تو یہ ہماری طرف سے بولنے کے بجائے ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. اس کی چند مثالیں آپ کو شریعت میں مل جائیں گی. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 117 اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، بیان کیا ہے. جب اللہ رب العالمین فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے دنیا میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو بھی معبود مان لو؟ یہ سوال کسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے قال سبحانک، اے الہ العالمین تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میری کہاں اتنی بساط، میری اتنی کہاں طاقت، میری اتنی جرت کہاں، میری اتنی ہمت کہاں کہ میں وہ باتیں کہہ جاؤں جو میرے لیے حق نہیں. اے میرے مولا میں نے تو اپنی امت کے لوگوں سے، میں نے تو اپنے لوگوں سے صرف اتنا کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا اسی کی پیروی کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو اللہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. اے اللہ میں نے دنیا والوں کو تیری عبادت کی طرف بلایا تھا جو کہ تو میرا بھی رب ہے ان دنیا والوں کا بھی رب ہے. اے اللہ اگر میرے آنے کے بعد وہ لوگ بدل گئے، اگر ان لوگوں نے مجھے یا میری ماں کو معبود مان لیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بندے تو تیری ہی ہیں، تو چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے، یہ تیرا مسئلہ. اے اللہ میں اس سے بری ہوں.
اب عیسیٰ علیہ السلام جب کل قیامت کے دن یہ بات کہیں گے تو پھر عیسائیوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی رب مانتے، ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی رب مانتے ہیں. یہ ٹھگے ہوئے محسوس کریں گے اپنے آپ کو. پوری زندگی کی عبادت ملیا میٹ ہو جائے گی، ساری دینی زندگی وہیں پر ان کی تہس نہس ہو جائے گی، اور پھر یہ واصل نار ہوں گے، جہنم رسید ہوں گے. جس پیغمبر کو وہ رب بنا رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، غلو میں انتہا کرتے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن جب وہ پلو جھاڑ دیں گے تو ان کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی. ایسے ہی سنیے، ان کی مثال دیتے ہوئے، یہی کرسچن اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی آگاہ کیا ہے. صحیح بخاری میں 3445 کتاب و حدیث الانبیاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھ کو میرے مرتبے سے زیادہ اوپر نہ اٹھاؤ، میری شان میں غلو نہ کرنا جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ان کے لوگوں نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے کر ڈالا تھا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی رہنے دو. اللہ کے نبی نے انہی کی مثال دی اور اپنی امت کو آگاہ فرما دیا. یعنی کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آج کر رہے ہیں اور غلو پہ غلو کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حق دیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات مان رہے ہیں جو اللہ کی صفات خاص ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو عالم الغیب ماننا، ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے انتہا غلو کرنا، یہاں تک کہ الہ العالمین رب کے درجے میں لا کر بٹھا دینا. کل قیامت کے دن میرے پیغمبر بھی ایسے لوگوں سے براءت کا اعلان فرمائیں گے، اے اللہ میں تو توحید کا درس دینے کے لیے گیا، اے اللہ میں نے تو اپنی قبر کو عبادت خانہ بننے سے بھی تجھ سے دعا مانگ لی تھی کہ نہ بننے دینا، اے اللہ میں نے تو قبروں کے اوپر چونا گچ کروانے سے بھی منع فرمایا، عمارتیں بنوانے سے بھی منع فرمایا، مجاوروں کو بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، اے اللہ میں نے تو ہر وہ وسیلہ، ہر وہ ذریعہ لوگوں کو روک دیا اور بند کر دیا جس سے شرک کی دروازے کھلتے تھے، جس سے شرک کی ہوا آتی تھی. اے اللہ میں نے شرک کے خلاف علم بغاوت دنیا میں بلند کی تھی، اگر میں نے آنے کے بعد میرا نام لینے والا شرک کر رہا تو میں اس سے بری ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن یہی کریں گے. پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتے ہیں اور نبی کے عشق اور محبت کے نام پر اس کے آڑ میں بے پناہ شرک کیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیے جا رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ بھی ٹھگے ہوئے محسوس کیے جائیں گے. ان کو بھی حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دو مثال اور دیتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور ایک بار ٹھنڈے دل سے دماغ سے سوچنا چاہیے. رافضی اور شیعوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے سارے صحابہ میں سے صرف حضرت علی کو چنا اور ان کی عقیدت میں، محبت میں تعصب کی حد سے بھی زیادہ گزر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر سے بھی زیادہ اہمیت دے دی، ان کو حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی زیادہ اہمیت دے دی. تمام صحابہ کرام میں ایک صحابی کو لے کر جو متعصب ہو جائے، اندھ بھکت بن جائے، دنیا اسلام اس کو گمراہ مانتی ہے، اسے متعصب مانتی ہے، اسے رافضی کہتی ہے، اسے شیعہ کہتی ہے. اور اگر یہ رافضی اور شیعہ تمام صحابہ کو چھوڑ کر حضرت علی کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور متعصب ہو گئے تو غلط ہے، اور اگر کوئی غیر صحابی کو پکڑ کے بیٹھ جائے پھر وہ صحیح ہے. یہ تو دوگلا ہو گیا. اور اگر آپ کا یہ اصول صحیح ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ رافضہ جو حضرت علی کے متعصب ہے یہ صحیح ہے. آپ دیکھیے سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہہ رہے ہم عیسیٰ کے ہیں اور عیسیٰ ہمارے، کل قیامت کے دن عیسیٰ ان سے برات کا اعلان کریں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کے عشق کا دم بھرنے والے، ان کی شان میں غلو کرنے والے کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے دور ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کل قیامت کے دن روافض اور شیعہ سے برات کا اعلان کریں گے. اے اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، میں ابو بکر عثمان و علی کا دشمن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اپنے سے پہلے تسلیم کیا، یہ میرے نبی کے جانثار تھے، ان لوگوں نے میرے نام پہ جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں. میرے بھائیوں سیم یہی کہانی ہے. ان تقلید کرنے والے مقلدین کا چاروں اماموں نے اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا ہے اور باقاعدہ کتابوں کے اندر وہ نصوص درج ہیں. وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ میری تقلید نہ کرو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تقلید فرض ہے، ان کی واجب ہے. وہ اگلا دامن چھڑا رہا ہے، یہ دامن پکڑ پکڑ کے لپٹ رہے ہیں. افسوس ہے کل قیامت کے دن ان کا بھی حشر عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائے. کل قیامت کے دن ان کا بھی حشر ان مشرکین امت محمدیہ کی طرح نہ ہو جائے جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کل قیامت کے دن ان کا حشر ان روافضہ کی طرح نہ ہو جائے جن کے خلاف حضرت علی کھڑے ہوں گے. کل قیامت کے دن ان کا حشر ان خارجیوں کی طرح نہ ہو جائے جن کے خلاف حضرت عثمان، حضرت علی کھڑے ہوں گے. افسوس کرو وہ ائمہ تو منع کر رہے ہیں،
ابھی ایک ہفتے پہلے گزشتہ جمعے کے دن ہی ایک بیان ہوا، اس میں نے سنا باقاعدہ کہا گیا کہ امت کا اتفاق ہے، اجماع امت کا، کہ چاروں مذہب میں سے، چاروں مسلک میں سے کسی ایک کو پکڑ کے چلنا فرض ہے، واجب ہے، کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ سمپل سوال ہے، یہ اجماع کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چاروں مسلک میں سے کسی ایک کی تقلید فرض ہے؟ اگر آپ اجماع کو مانتے ہو اور حقیقت میں آپ دعویٰ کر رہے ہو، اپنی بات میں سچے ہو، تو وہ اجماع دکھا دو۔ دراصل اجماع یہ لوگ چوری کر کے کبھی کبھی ایسا بول جاتے ہیں، اپنے گھر کی ساری اتفاقی بات کو سارے دنیا کا اجماع مان جاتے ہیں۔ اس کی مثال اب یوں سمجھے، ایک گھر ہے جس گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اپنے گھر میں دن بھر گھر سے باہر نہیں نکلے، گھر کے اندر ہی پیک ہے، اب گھر کے اندر ہی ہیں، باہر نہیں نکلے، سورج نہیں دیکھا، سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑی۔ اب 10 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ آج سورج ہی نہیں نکلا، ابھی تو رات ہے، دوسرا بولا ہاں ابھی تو رات ہی ہے، تیسرا بولا ہاں ابھی تو رات ہی ہے، کیونکہ سب کے سب اسی گھر کے اندر پیک ہیں۔ اب اگر دوسرے گھر کے لوگ، دوسری جگہ کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دن ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، روشنی بھی ہے، لوگ چل بھی رہے ہیں، رات کی تاریکی ختم بھی ہو گئی ہے، اب یہ 10 کے 10 لوگ بول رہے ہیں تم تو عجیب آدمی ہو، سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ رات ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ دن ہے۔ بھائی غلطی کس کی ہے؟ گھر سے باہر آپ کیوں نہیں نکلے؟ آپ کیوں آندھی کوٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی تاریک دنیا سے، اپنی ظلمات والی دنیا سے نکلیے، علم کی دنیا میں آئیے، پھر آپ کو دکھائی دے گا اجالا کہاں ہے، آپ کو دکھائی دے گا کہ اندھیرا کہاں ہے، آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا۔ معاملہ ان کا بھی لگ بھگ یہی ہوتا ہے، اپنے ہی مسلک کے علماء اگر کسی بات پر اتفاق کر لیں، اس کو پورا امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع گردان دیا جاتا ہے، اور انتہائی زیادہ بڑا جرم ہے اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں مسئلے کے اندر اجماع ہے امت کا، آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ 100% صحیح ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی کتاب الفتن میں 2167 میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری امت کے لوگ ہمیشہ، ساری دنیا کے لوگ، سارے امت محمدیہ کے لوگ گمراہی پہ جمع ہو جائیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں مسئلے پر اجماع ہے تو اس کو ثابت کرنا ہوگا، اس کو ضرور بتانا ہوگا کہ اس مسئلے میں کسی عالم کا اختلاف نہیں پایا جاتا، اور اس پر عجیب آپ کو افسوس ہوگا، قرآن کی آیت بھی پیش کی جاتی ہے، دیکھو اللہ نے تقلید کرنے کے لیے کہا ہے، حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں، دیکھو اللہ نے تقلید کرنے کے لیے کہا، جبکہ یہ تقلید جو یہ کر رہے ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 400 سال کے بعد جنم لیتی ہے۔ یہ کسی ایک خاص مذہب کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور باقی سے آنکھیں بند کر لینا، اور دلائل قرآن و سنت کی آئے بھی تو اپنے پہ رہنا، اس کو چھوڑ دینا اور اپنی بات کو ہی راجح قرار دینا، چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو، یہ والی جو تقلید ہے یہ 400 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ علماء نے اس کو غلط کہا ہے، حرام کہا ہے، ان علماء نے بھی کہا ہے جو خود تقلید کے قائل ہیں وہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ بڑا افسوس اس وقت ہوا کہ جب جناب عالی نے اپنی تقریر کی شروعات کی تو ایک حدیث پڑھتے ہیں سنن دارمی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تو میری اتباع اور پیروی کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس حدیث کو پڑھ کے اپنی بات کی شروعات کی جا رہی ہے، اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، ان چاروں میں سے کسی کی تقلید کرنا فرض ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی بات سے خود ٹکرا رہی ہے، آپ خود اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہو کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جن سے اللہ رب العالمین نے براہ راست بات کی ہے، ان کو بھی میرے نبی کی اتباع کرنی ضروری ہوگی، ان کو بھی میرے نبی کی پیروی کرنی ضروری ہوگی۔ آپ یہ حدیث پڑھتے بھی ہو، اللہ رب العالمین آپ ہی کی زبان سے اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف باتیں نکلوا رہا تاکہ آپ کی حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے، آگے چل کے خود ہی کہہ رہے ہو لوگوں ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید فرض ہے۔ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑا ہے یا ان چاروں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا مرتبہ بڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نبی تو نبی ہے، لیکن ان کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں اگر وہ آ جائے تو میری پیروی کیے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ نبی نبی ہے اور یہ تو غیر نبی ہے، پھر بھی آپ اس ایک ہی بیان کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بڑے عجیب و غریب الزام بھی ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ تقلید اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک نئے نئے مسئلے آتے ہیں۔ اس میں موبائل کی مثال دی گئی کہ جیسے موبائل کے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے تو آج ہیں، تو قرآن و حدیث موبائل کا تذکرہ نہیں، لہٰذا اس کے مسئلے کو جاننے کے لیے آپ کو تقلید کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ کہاں کا گھوڑا، کہاں کی اینٹ، کہاں کا روڑا، کہاں لایا کہاں جوڑا، یہ وہی والا مسئلہ ہو گیا۔ یہ اصل میں غلط فہمی ہے، میں وہ غلط فہمی دور کیے جا رہا ہوں۔ جو ہم پر الزام ہے کہ ہم اجماع کے خلاف، ہم قیاس صحیح کے خلاف، یہ سراسر الزام ہے۔
ہم اجماع کو مانتے ہیں، ہم قیاس صحیح کو مانتے ہیں، قرآن و سنت، قرآن اور حدیث یہ اہم ہے، سب سے مین ہے، اور اجماع اور قیاس صحیح یہ امت مسلمہ کے 4 بڑے دلائل میں سے 2 دلیلیں، لیکن یہ دونوں بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں تب ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دلیل قرآن اور حدیث ہے، اجماع اور قیاس بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہوں تو وہ نہیں مانے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو تب مانے جاتے ہیں۔ اجماع کی دلیل ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم نے خود حدیث پڑھ کے سنائی، اور ہمارا تو کہنا ہے کہ بھائی جو حدیث میں وہ ہماری بات ہے، ہم نے خود حدیث پڑھ کے سنائی، سنن ترمذی کتاب الفتن 2167۔ جب میرے نبی فرما رہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو ظاہر سی بات ہے میرے نبی کی حدیث پر میرا ایمان ہے، میرے نبی اجماع کی دلیل دے رہے ہیں تو وہ میری دلیل ہے، ہم اجماع کو ماننے والے ہیں۔ آپ اجماع ثابت تو کرو، بند کوٹری میں بیٹھ کر اگر آپ دن کا انکار کر رہے ہیں تو ہم آپ کی بات تو نہیں ماننے والے۔ یہی تو فرق ہے مقلد اور متبع میں۔ دوسری بات جو قیاس کے تعلق سے کہی جاتی ہے، قیاس کو نہیں مانتے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، نبیذ، جیسے آج کے دور میں کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ نہ موجود، آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو جب قرآن و حدیث اور اجماع میں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے تو وہاں قیاس صحیح، قیاس کرنے کا مرتبہ آتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، جیسے نبیذ پوچھ لیا جائے اس کا حکم کیا ہے، پینا حلال ہے کہ حرام ہے، تو کہا جائے گا نبیذ یہ تو نہیں ملا، تو پھر اس کے مقابل میں اسی طرح کی کوئی چیز ہے قرآن و حدیث کے اندر، لوٹنا قرآن و حدیث کی طرف ہوگا قیاس کے اندر بھی، تو کہا جائے گا ہاں خمر ہے، خمر مطلب شراب ہے، شراب کو اسلام نے حرام کیا، ادھر خمر ہے ادھر نبیذ ہے، دونوں چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، ادھر خمر کے اندر اسلام نے بتایا حرام ہے، ادھر کہا جائے گا حرام ہے۔ حرام کہنے کی دلیل کیا ہے؟ کہا گیا کہ خمر کے اندر نشہ ہے، اس کے اندر بھی نشہ ہے، لہٰذا علت ایک مل گئی، حکم ایک ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں قیاس صحیح۔ جب آپ کو قیاس کرنا ہوگا، قیاس کے اندر بھی آپ کو قرآن و حدیث کی کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری دلیل وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، پھر ہم قیاس کے منکر کیسے ہو گئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے دلیل قیاس صحیح کا ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1148، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت نے آ کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں کے اوپر کچھ روزے رہ گئے تھے، فرض روزے، اے اللہ کے نبی کیا میں وہ روزے اپنی ماں کی طرف سے پورا کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سمجھانے کے لیے قیاس کا استعمال کیا، آپ نے فرمایا اے عورت، اے خاتون یہ بتا اگر تیری ماں کے اوپر کچھ قرضہ ہوتا تو کیا قرضہ تو ادا کرتی؟ اگر لوگوں سے تیری ماں نے کچھ رقم لے لیے ہوتے تو تیری ماں کے انتقال کے بعد کیا قرضہ تو ادا کرتی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ضرور میں ادا کرتی۔ آپ نے سمجھایا اور فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، اگر ایک انسان دنیا سے لوگوں کا قرضہ لے کر چلا جائے تو اس کے وارثین کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ اس قرضے کو ادا کریں، ان لوگوں تک پہنچا دے جن لوگوں سے وہ قرضہ لیا تھا۔ اسی طرح سے اگر دنیا سے کوئی انسان چلا جائے اور اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، تو اللہ رب العالمین کے لیے گویا کہ وہ بندہ قرضہ لے کر گیا ہے، اب تمہارے اوپر وارثین کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے اس جائے ہوئے دنیا سے گئے ہوئے شخص کا قرضہ اتارے جو اللہ رب العالمین سے لے کر جائے۔ فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، اللہ کا قرض تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یعنی پیارے پیغمبر نے مشورہ دے دیا کہ ہاں اپنی ماں کی طرف سے جو ان کے اوپر فرض روزے تھے تم ادا کرو۔ یہ تو اللہ کے نبی نے خود سمجھا، یہ قیاس ہم مانتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی انکار نہیں، تو قیاس اور اجماع ہم مانتے ہیں، لہٰذا اپنی مجلسوں میں جھوٹ بولنا بند کر دو کہ ہم قیاس اور اجماع کے خلاف ہے، بالکل نہیں خلاف ہے، اور ان کی یہ بڑی دلیل ہے کہ تقلید کرنا کیوں واجب، اس لیے کہ قیاس اور اجماع یہ نہیں مانتے اور ہر مسئلے کا جواب قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت سے براہ راست استنباط کر سکے، اور یہ اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی بات ہم صحیح بھی مانتے ہیں، کیونکہ مقلد جاہل ہوتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں لکھا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ کسی غیر نبی کو اس کی دلیل جانے بغیر حجت کے اس کی رائے کو قبول کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں اس آدمی کو جو تقلید کر رہا ہو کبھی بھی عالم نہیں مانا جائے گا، بالاتفاق دنیا کے تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کر رکھا ہے کہ جو بندہ تقلید کرے گا وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر یہ نہ کہیں کہ وہ جاہل ہے تو کم از کم اتنا کہنے کا حق رکھتے ہیں ابن عبد البر کی زبان سے کہ اس کو عالم نہیں مانا جائے گا۔ دراصل تقلید کا ورڈ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تقلید ورڈ بنا ہے قلادہ سے، قلادہ بولتے ہیں گلے کی پٹی کو۔ حج میں جو جانور لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے،
اس کے گلے میں پہلے پٹا جو باندھا جاتا تھا اس کو قلادہ بولتے تھے. پٹا باندھ کے مالک لے کے جاتا ہے, وہ جانور چلا جاتا ہے. اسی سے یہ ورڈ تقلید بنا ہے. یہ ورڈ ہی عجیب و غریب ہے, مسلمانوں کو جاہلیت کی طرف لے جانے والا ورڈ ہے. لیکن آج لوگ سوائے بجائے اس کے کہ قرآن کی ورڈ کی طرف لے جاتے, قرآن کے لفظ کی طرف لے جاتے, لوگوں کو جہالت کی طرف لے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ جناب عالی نے اپنی تقریر میں کہا ہے ہم لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ لوگ کبھی لوگوں کو نماز کی طرف نہیں بلاتے, کبھی یہ جا کر ٹھیلے والوں سے رکشے والوں سے مل کر اسے نماز کے لیے نہیں کہتے. جو نمازی ہمارا آدمی بن جاتا ہے, ہماری تبلیغ سے بن جاتا ہے اور تھوڑا بہت قرآن و حدیث سیکھ لیتا ہے, اسے تھوڑا بہت اور سمجھا کر بتا کر ہمارے نمازی توڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آپ میں جو تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے اس کو علم آ جاتا ہے, پھر وہ تقلید نہیں کرے گا. علم آ جائے گا پھر وہ تقلید نہیں کرے گا. اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق سے اس بندے کو حق ملتا ہے کہ وہ علم کی روشنی کی طرف آتا ہے. آپ کیا چاہتے ہو آپ کی عوام قرآن و حدیث تھوڑا بہت بھی نہ جانے, تھوڑا بہت بھی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہ سنیں, آپ ہی کی بات صرف مانیں؟ اگر اللہ اس کے رسول کی طرف کوئی آ رہا ہے تو اللہ کے واسطے اسے آنے دو, اسے نہ روکو, اتباع کرنے دو. تقلید سے لوگوں کو باز رہنے کو کہو. تقلید اور اتباع میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں. کہا گیا کہ ایک شخص وہ جو لوہار ہے اور اس سے کوئی لوہار کا کام سیکھنے جائے تو وہ اس کا مقلد ہو گیا. آپ کلاس میں بیٹھے ہو اپنے ٹیچر سے پڑھ رہے ہو تو آپ اپنے ٹیچر کے مقلد ہو گئے. میرے بھائیوں یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے. ایجوکیشن لینا, کسی کا شاگرد بننا, یہ تقلید کرنا کب سے ہو گیا بھائی؟ ایجوکیشن میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ علم ہی سیکھتے ہیں. اور تقلید میں علم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. وہاں ہم دلیل سے باتیں سیکھ رہے ہیں, وہاں ہمیں ترک دیے جا رہے ہیں, چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو. آپ نے ایجوکیشن کو باقاعدہ کہا تم نے جو بخاری پڑھی ہے کسی نہ کسی استاد سے پڑھی ہے, یہ بھی تو تقلید ہے. یہ کیسے تقلید ہو گئی؟ تقلید میں دلیل اور علم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور ہم نے اگر تعلیم حاصل کی ہے کہیں بھی, کسی بھی مدرسے میں, کسی بھی یونیورسٹی میں, کسی بھی استاد سے, یہ تقلید نہیں ہو سکتا ہے. یہ تعلیم ہے, اس کو شریعت نے تعلیم کا نام دیا ہے, یہ تقلید نہیں ہے. لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تقلید نہ کرتا ہو, سب کے سب مقلد ہیں. یہاں تک کہا گیا امام بخاری بھی مقلد تھے, تمام محدثین مقلد تھے, اور یہیں پر بات ختم کر دی جاتی تو شاید کچھ اچھا ہوتا. یہ بھی کہا گیا کہ لوگ صحابہ کرام ابو بکر کے مقلد تھے, صحابہ کرام حضرت عمر کے مقلد تھے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایک وہ لفظ, ایک وہ اصطلاح جس کو بعض علماء نے کہا کہ یہ جہالت ہے, اس میں علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور بعض علماء نے یہاں تک کہا جس طریقے سے لوگوں کے لیے مردار کھانا حرام ہے ایسے تقلید کرنا حرام ہے. آپ وہ چیز صحابہ کرام کے سر تھوپ رہے ہیں, صحابہ کرام کے اوپر لے جا رہے ہیں کہ صحابہ ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی تقلید کرتے تھے. صحابہ میں تو بیان یہ ملتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مسئلہ ہے, آپ اس کا فتویٰ دیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا دیا, اللہ کے نبی کی حدیث سنائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنایا. سامنے والا کہنے لگا, عبداللہ ابن عباس, ابو بکر تو ایسا کہتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ تو ایسا کہتے ہیں, یعنی آپ کی بات کے خلاف وہ بات جا رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا غصہ آسمان پہ چڑھتا ہے, اور اٹھائیے حدیث کی کتابوں کو, آثار کی کتابوں کو, ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پڑھیے اور کلیجہ تھام کے پڑھیے, اور اپنی تقلیدی دنیا سے نکلنے کی جسارت ہو تو اس قول کو برداشت کریے. انہوں نے کہا, یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر آسمان سے کوئی پتھر نہ برس جائے, اللہ کے عذاب کے شکار نہ ہو جاؤ. انا اقول قال رسول اللہ وانتم تقولون قال ابو بکر وعمر, میں کہتا ہوں رسول نے یہ فرمایا اور تم رسول کے مقابلے میں ابو بکر کی بات پیش کرتے ہو, حضرت عمر کی بات پیش کرتے ہو. میرے بھائیوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نگاہ میں ابو بکر سب سے افضل صحابی ہیں, اور کائنات میں امام انبیاء کے بعد سب سے بڑے ولی, سب سے بڑے نیک انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہیں. حضرت عمر ان کے بعد آتے ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اگر عبداللہ ابن عباس یہ موقف رکھ رہے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی, میں اگر قول رسول پیش کروں, میں اگر عمل رسول پیش کروں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بھی نہیں سنی جائے گی اگر اس کے مخالف ہوئی تو, اور اگر عمر رضی اللہ عنہ کی بات بھی اس کے مخالف ہوئی تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. اور آپ کس کو لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ اور دعویٰ کیا گیا, ایک چیلنج بھی کر کے گئے جناب علی, باقاعدہ کہا میں چیلنج کرتا ہوں, ہمارے حنفی مسلک میں جو بھی باتیں ہیں سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں, قرآن و سنت کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہمارے حنفی مسلک کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو میں اہل حدیث بننے کو تیار ہوں. میرے بھائیوں, ہمارا بچہ جانتا ہے, اگر اس کا آپ کو صحیح طریقے سے جواب مل جائے, آپ کو کل ہی آج شام تک ہی اہل حدیث بننا پڑے گا. ایک نہیں کئی مثالیں ہیں جس میں قرآن و حدیث کی پوری مخالفت کی گئی ہے. پچھلے جمعے میں نے خود وہ تو راز کی بات بتائی تھی نا, کہ جس میں گھمانے والے مولانا نے کہا ہے مانیں گے ہم اپنے کی, موڑ دیں گے قرآن و حدیث کی آیتوں کو, بدل
لیں گے, تعویل کر دیں گے, منسوخ قرار دے دیں گے, اور یا تو پھر اس کو کسی اور معنی میں لے کے چلے جائیں گے. یہ تو آپ کا طریقہ ہے, اور آپ اتنا بڑا بڑا چیلنج کرتے ہو. شاید ابھی نئے ہو, اس لیے جوش و جذبہ زیادہ ہے. شاید ابھی علم کی وہ گہرائی نہیں آئی. شاید اپنے بڑوں سے آپ نے سبق نہیں لیا. شاید ان کے سامنے بیٹھ کر جانب تلمس طے نہیں کیا. کچھ سیکھ لو. وہ جوش و جذبہ ولولہ جو قرآن و سنت کے خلاف نکلتا ہے وہ انتہائی زیادہ غلط جوش و جذبہ ہے. کاش کی وہ جذبہ, وہ ولولہ قرآن و سنت کی حمایت میں نکلتا, اللہ اس کے رسول کی طرفداری میں نکلتا, تو آپ کی واہ واہی کی جاتی. کیسے کیسے لوگ دنیا میں آ گئے, کیا کیا دور دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں نہیں بھائی فرض اور اتباع تقلید ان کی واجب ہے, ہم ڈائریکٹ نبی تک نہیں جانا چاہتے. صاف کہا گیا کہ ہم ابو حنیفہ کے واسطے, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے واسطے نبی تک جا رہے ہیں, اور تم بخاری اور مسلم کے واسطے جا رہے ہو. تمہیں بخاری مسلم تم کر رہے ہو تو وہ تقلید نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں تو تقلید ہے. بتائیے امام بخاری امام مسلم نے کب اپنی منوائی ہے؟ وہ تو اپنی ایک ایک حدیث پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ایک ایک بات کی دلیل بندہ دے رہا ہے اور کہہ رہا کہ میں نے اپنے استاد سے سنا, میرے استاد نے ان سے سنا, ان سے انہوں نے سنا, یہاں تک کہ نبی تک اپنی سند پیش کر رہا ہے. کوئی بھی محدث اس دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو نبی کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ اپنی پوری سند پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بری قرار دے رہا. لوگوں علم ہے تو سند کو پرکھو. اگر خدا نخواستہ یہ روایت غلط نکل گئی تو کل قیامت کے دن میں مجرم نہیں ٹھہروں گا, کیونکہ میں نے سند بیان کر دی ہے. اب تمہارے حوالے متن بھی ہے, تمہارے حوالے سند بھی ہے, تم پڑھو, تم پرکھو, تم جانچو, تم وہاں تک پہنچو کہ کون حقیقت میں میرے نبی کی بات ہے. اکثر ائمہ نے, اکثر محدثین نے ایسا ہی کیا ہے. اور آپ محدثین کو جنہوں نے سندوں کے ساتھ اپنی ایک ایک جملے کو نقل کیا ہے, اگر ایک لفظ میں بھی اختلاف ہو جائے اس لفظ کو بھی بیان کر دیا ہے, آپ ان کو اپنے ان لوگوں کے مقابلے میں لا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ خود کہتے ہو کہ ایسے کی بات ماننا جس کی دلیل ہی نہ معلوم ہو, جس کے انہوں نے کہاں سے دلیل لی یہ بھی نہ معلوم ہو, اور آپ مقابلہ کمپیریزن کر رہے ہو. انصاف کرو, کل قیامت کے دن دامنگیر ہو جائیں گے لوگ. کل قیامت کے دن محدثین کی شان ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے محدثین کچھ ہے ہی نہیں. بھائی ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمیشہ کہتے ہیں تمام ائمہ اربعہ کی انتہائی زیادہ قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کو جو پڑھا ہے ان کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے علم سے ہم سیکھتے ہیں, لیکن ہم کسی ایک کو پکڑ کر ہمیشہ چمٹ کے نہیں بیٹھتے. بس ہم میں اور آپ میں فرق کیا, اور یہ جائز ہے, یہ دنیا کے تمام علماء کر رہے ہیں, اور یہی صحیح مسلمان کو کرنا چاہیے. اپنے علماء کا احترام کرے, اپنے علماء سے کچھ سیکھنے کی چیزیں تو سیکھ لے, یہ اچھی بات ہے, لیکن کسی ایک کو پکڑ کے بیٹھنا یہی تقلید ہے اور یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود کہا تھا, اے لوگوں, اپنے ساتھیوں سے کہا جب کوئی فتویٰ دیتے تھے کہتے تھے ھذا رأی النعمان ابن ثابت, یہ نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. ھذا رأی النعمان ابن ثابت, یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. یہ میرا بیسٹ تھا, جہاں تک میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے, میں جو سوچ سکتا تھا بہتر سے بہتر, یہ میری سوچ ہے, یہ میرا فتویٰ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف لے کے آ جائے تو پھر اس کا فتویٰ زیادہ بہتر ہوگا. قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی پیش کر دے تو اس کا فتویٰ زیادہ بہتر ہوگا. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے لوگوں, اپنے شاگرد کو صاف کر, ویحک یا یعقوب, اے ابو یوسف, لا تکتب عنی کل ما سمعت, مجھ سے جو بھی سن رہے ہو ہر چیز نہ لکھا کرو, کیونکہ میں آج کوئی فتویٰ دیتا ہوں, میری رائے آج ہوتی ہے, کل کو میں اپنی رائے بدل سکتا ہوں دلیل جانے پر. کل میں کوئی فتویٰ دوں گا, پرسوں میں اپنی رائے بدل سکتا ہوں دلیل جانے کے بعد. خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منع فرما رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں, میری دلیل جب تک تمہیں نہ معلوم ہو جائے, جب تک تمہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں, کہاں کا ریفرنس دے رہا ہوں, تب تک میری کتابوں سے فتویٰ نہ دیا کرو. وہ تو اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں, آپ لپکتے چلے جا رہے ہو, لپٹتے چلے جا رہے ہو. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا, انما انا بشر, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں انسان ہوں, اختی و اصیب, غلطی بھی کر سکتا ہوں, صحیح بات بھی بول سکتا ہوں, تو میری باتوں کو چیک کیا کرو. ما وافق الکتاب والسنہ فخذوا به, جو قرآن و سنت کے موافق ہو اس کو لے لو, وما لم يوافق الکتاب والسنہ فاترکوه, اور جو قرآن و سنت کے مخالف ہو اس کی موافقت میں نہ جائے, میری بات کو چھوڑ دینا. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا, لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی, میری تقلید نہ کرو, امام مالک کی تقلید نہ کرو, امام ثوری کی نہ کرو, امام اوزاعی کی نہ تقلید کرو. وخذوا من حيث اخذوا, ان لوگوں نے جہاں سے دین لیا ہے وہیں سے تم بھی دین لے لیا کرو. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے لوگوں, میری بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جائے, فحدیث النبی اولا, تو نبی کی بات کو ترجیح دی جائے گی, نبی کی بات کو لیا جائے گا. ولا تقلدونی, میری تقلید نہ کرنا. چار کے چاروں لوگوں نے منع کیا ہے. کل قیامت کے دن آپ کا حشر عیسائیوں کی طرح نہ ہو جائے کہ یہ لوگ منع کر رہے ہیں اور آپ پرچار پہ پرچار کر رہے ہو, مسجد سے مسجد, ممبر سے ممبر, لوگوں سے لوگ, ہر جگہ آپ کہتے جا رہے ہو کہ لوگوں گمراہ مت ہونا, ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید فرض ہے, واجب ہے. یہ تو منع کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ آپ جس کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھے ہو, ہمارے خلاف جس کو آپ غیر مقلد کہہ رہے ہو, آپ کے یہ سارے کے سارے
ائمہ تو ہمارے ہو گئے اور وہ جنگ پہلے سے ہاری ہوئی مانی جاتی ہے جس کا رہبر مخالف پارٹی کا نکل جائے، پہلے سے ہاری مانی جاتی ہے۔ یہ تو خود کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہی اہل حدیث کہتا ہے۔ یہ تو خود کہتے ہیں میری تقلید نہ کرو، یہی اہل حدیث کہتا ہے۔ یہ تو خود کہتے ہیں میری رائے کو قرآن و سنت پہ پرکھو، یہی اہل حدیث کہتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ تو ہمارے ہو گئے، آپ تو ان کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے ہو، اور آپ کا آقا، آپ کا سردار، آپ کا امام اعظم تو ہمارا نکل گیا۔ میرے بھائیوں، کس بات کی جنگ کر رہے ہو؟ سوچو سمجھو، صحیح منہج کی طرف آؤ۔ قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو آسمان سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی بنائے ہوئے سربراہوں کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے اتباع کی بات کہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں، تو ہم کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، جب کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کا زور تقلید پہ کیوں ہے؟ آپ اتباع جو قرآن کا ورڈ ہے، جو اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے، وہ لوگوں سے کیوں نہیں کہتے کہ لوگوں اتباع کرو، لوگوں پیروی کرو؟ در حقیقت اتباع اور تقلید میں ایک باریک سا فرق ہے جو عوام نہیں سمجھ پاتی ہے۔ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اپنا چمچہ بنانے میں ان کو اچھا لگتا ہے، قرآن و سنت کی طرف لے جانا ان کو بہت بھاری پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، الہ العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی طرف گامزن فرمائے، الہ العالمین قرآن و سنت کو ماننے والا بنائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دفاع میں ہمیں اور آپ کو مضبوط کرے، استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔